حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہا ہنا مناخ رکاب عشاق مسارع عشاق لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اللہ کا احسان ہے مسلسل فرش اعضا بچھ رہی ہے، پاک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس پاکیزہ ذکر کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو جلا بخش رہے ہیں. ہدایت کا خوبصورت ترین راستہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے ہی اہتمام سے اس فرش اعضا کو بچھایا گیا ہے. صدر اسلام سے آج تک دیکھ لیجئے کس طریقے سے اس کو اہتمام بخشا ہے. اولیاء الہی نے، ائمہ اطہار نے، مراجع اعظام نے. اور یہ ذکر، یہ تسلسل ختم ہونے والا نہیں ہے. اب آپ سب جو ہے کہتے ہیں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں سب ستارے نور ہدایت کے آپ سب بکھرے بیٹھے ہیں. بہرحال چند ایک معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد زحمت کو ختم کر دیا جائے گا. جس فرش اعضا پہ آپ تشریف فرما ہیں یہ ان شخصیتوں کا ذکر ہے جو نہ حسباً ابتر ہیں نہ نسباً ابتر ہیں. تاریخ میں وہ دوسرے ہوں گے جن کا حسب بھی ابتر ہے، جن کا نسب بھی ابتر ہے. ان ذوات مقدسہ کے ابتر نہ ہونے پر اللہ نے اپنی کتاب میں مہر لگائی ہے. نہ ان کا حسب ابتر ہے، آیہ تطہیر اس چیز کی گواہ ہے. توجہ چاہوں گا اذان محترم، ان کا حسب بھی ابتر. ابھی شاید کسی صاحب کا موضوع تھا یہاں پہ، امام سجاد نے کیا فرمایا؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی و نسبی. جو مجھے نہیں پہچانتا میں آج اس کو اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، نسب بھی بتاتا ہوں. اور یہ وارث انبیاء، اوصیاء، اولیاء للکار کے کہہ رہا ہے سامنے والے کو
ہم حسب بھی بتا رہے ہیں، نسب بھی بتا رہے ہیں. نہ ہمارا حسب ختم ہونے والا ہے، نہ نسب ختم ہونے والا ہے. عرض کیا میں نے، پورا قرآن ان کے حسب پر دلیل ہے، آیے کوثر ان کے نسب پر دلیل ہے. توجہ چاہوں گا، پہلے کلام الہی کو مٹا دیجئے، تب ان کا حسب بھی مٹ جائے گا، نسب بھی مٹ جائے گا. اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہر منزل پر اس چیز کو بیان کیا ہے اور محکم دلیل پیش کی ہے بڑے اقتدار کے ساتھ، جو چند ایک غرائض مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. کربلا کو ہم صحیح پہچانیں، جو پہچاننے کا حق ہے. عاشور کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، تاریخ میں اس کی مثیل نہیں ملتی، نظیر بھی نہیں ملتی. اور علماء کے میں آج بیانات دیکھ رہا تھا، علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عاشور کی کوئی نظیر نہیں ملتی، پیامبر عاشور کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. توجہ چاہوں گا ذرا، عاشور کوئی معمولی شے نہیں ہے، عالم بشریت میں ایسا واقعہ پیش آیا ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل حق نہیں ہے عاشور کا کہ ہم سرسری گزر جائیں. احساسات اپنی جگہ محترم ہیں، تعلیم عقلی وہ بھی اپنی جگہ محترم ہے، لیکن جس زاویے سے حضرت امیر نے فرمایا ہے، برتاؤ دیکھیے حضرت کا. موبائل ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے کوفے کی طرف، ایک سرزمین پہ پہنچتے ہیں، خالی زمین ہے، خاک ہے اور کچھ نہیں ہے، اور عجیب طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں حضرت. کبھی طواف کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی خاک کو اٹھاتے ہیں. ساتھیوں سے جب رہا نہیں گیا تو پوچھا کہ ہے کیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہاں عاشقان الہی پڑاؤ ڈالیں گے. کربلا کا ایک مرحلہ عشق ہے. میں اس کو زیادہ بیان نہیں کروں گا، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. بڑے اعتماد سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر یاد رکھیے گا، اگر قرآن عاشور کے بعد نازل ہوتا تو احسن قصص عاشور ہوتا، نہ زلیخا کا واقعہ. توجہ چاہوں گا دانی محترم، اگر پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر قرآن عاشور کے بعد نازل ہوتا تو احسن قصص عاشور ہوتا. جناب یوسف اور زلیخا کا واقعہ نہیں، اس لیے کہ پورے سورہ یوسف کو ٹٹول لیجئے، جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنا بھی وہ عشق الہی ہے، جتنی بھی الہی نزاکتیں اس سورے میں ملتی ہیں، سب کا فخر کربلا میں پایا جاتا ہے. منہ بے منہ بالکل بھی وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں کہ کیا کیا پایا جاتا ہے سورہ یوسف میں. اتنا ضرور ہے کہ ایک انقلاب آیا زندگی میں کہ کسی کی میں ٹوٹی الہی بنی. توجہ چاہوں گا جو غرور میں، تکبر میں، بربریت میں، مال و منال و جاہ و حشم و شہرت میں مبتلا تھا، وہ شخص جب تک اس میں مبتلا تھا تب تک وہ فقط اپنی خواہشات اور شخصیت کو دیکھ رہا تھا. لیکن جیسے ہی انقلاب آیا تو تب اپنی میں ٹوٹ گئی، اب فقط سامنے والے کو دیکھ رہا ہے. غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں. کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا معشوق پسند کرتا ہے، میں اس کو کر رہی ہوں. زلیخا یہی تو کہہ رہی تھی، مانو منال لٹا رہی ہیں چونکہ میرے معشوق کو پسند ہے اس لیے لٹا رہی ہیں.
اس سے پہلے یہ میں چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر معشوق مت رہا ہے. توجہ چاہوں گا ذہن میں. جب تک زلیخا کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا تب تک وہ فقط اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، کچھ اور نہیں دیکھ رہی تھی. لیکن جب زندگی میں انقلاب آ گیا تو اپنے معشوق کو دیکھ رہی ہے، خود کو نہیں دیکھ رہی ہے. اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو نہ دیکھا جائے، معشوق کو دیکھا جائے. توجہ چاہوں گا ذہن میں. عشق کا تقاضا یہ ہے. آپ سب اکثر جوان ہیں، کچھ بوڑھے حضرات بھی تشریف فرمائیں، عشق کی کیفیت کو ابھی لمس نہیں کیا، چہرے سے کہ درک کرتے. پورے وجود میں ایک خون کی طرح سرایانی کیفیت رکھتا ہے عشق. اور میں اس کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ سب جوان ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو خدا اس میں مبتلا کرے، عشق میں. اور عشق حیوانی نہیں کہہ رہا ہوں، عشق الہی حقیقی کو عرض کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا ذہن میں. وہ انسان کیا ہے جو خاک اور خاکیوں کا عاشق بن جائے؟ انسان وہ ہے جو پرواز کر کے اس اللہ اور جمال اور جلال الہی کا عاشق بنتا ہے جو پوری حقیقت اس کے وجود میں پائی جاتی ہے. کوئی عاشق، میں چاہ رہا ہوں آج تھوڑا سا آپ کو خوش کروں، چونکہ سنا ہے کہ دروازے پہ گئے معشوقہ کے، معمولاً جایا کرتے تھے، دق الباب کیا. معشوقہ نے اندر سے پوچھا کون؟ عاشق نے کہا میں ہوں. ہماری بھاشا میں کہتے ہیں دفع ہو جاؤ. دروازہ بھی نہیں کھولا اور کہا کہ اب سر در و دیوار سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. توجہ چاہوں گا ذرا. اس کوچے سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس کوچے میں، ادھر ادھر ایک حکیم کا گزر ہوا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کیا بتاؤں؟ معشوقہ نے ٹھکرا دیا. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا چھوڑیے. کہا نہیں بتائیے ہوا کیا ہے. کہا میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ حکیم نے پوچھا تم نے جواب کیا دیا؟ کہا میں ہوں. کہا تم عاشق نہیں ہو، معشوق کے سامنے خود کو نہیں دیکھا جاتا. کیا کہہ رہا ہوں اذان محترم؟ خود کو دیکھ رہے تھے. اس نظام ہستی کی بنیاد عشق ہے. چونکہ آج کا موضوع زینب کبریٰ کی جو عرفان ہے اس کو پہچاننے کے لیے تھوڑا سا ہمیں آغاز بنانا پڑے گا. اس نظام عالم کا بنیاد عشق و محبت ہے. وہ خدا نے متعال نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو خلق کیا. فاحببت اس مبنی ہے اس عالم کا. توجہ چاہوں گا ذہن میں. خدایا کس کو پہچانوانا چاہتا ہے؟ اپنے کمالات کو. بس ایک مثال سے میں علمی باتیں، بالکل عرفان ہو، فلسفہ ہو، تفسیر، اس کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ ملا صدرہ کا واقعہ ہے. ایک جگہ سے ملا صدرہ کا گزر ہو رہا تھا، کوچے سے، گلی سے. ایک جوان وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. سب آپ کے مزاج کی باتیں ہو رہی ہیں آج. کوئی خوبصورت اللہ کی مخلوق گھر سے کوڑا کرکٹ لے کے باہر نکلی، دروازہ کھولا اور لا کے باہر رکھ دے، اندر چلی گئی. وہ صاحب جو کھڑے ہوئے تھے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ کوڑا رکھنے کے لیے نہیں آئی تھی، خود کو دکھانے کے لیے آئی تھی. یہ تو بہانہ تھا اس کا یہاں آنے کے لیے، اصلی یہ خود کو دکھانے آئی تھی. ملا صدرہ کہتے ہیں جیسے یہ جملہ سنا وہیں زمین پہ بیٹھ گیا میں، قیامت ہو گئی. توجہ چاہوں گا ذہن محترم. ملا صدرہ نے کہا اب سمجھ میں آیا اللہ نے یہ مخلوق جو یہ خلق کرنا تو بہانہ تھا، اپنا جمال دکھانا چاہ رہا تھا خدا. یہ سب بہانہ. عشق میں ہوتا یہ ہے کہ عقل سے جلو آگے، البتہ وہ عقل نہیں جو معیشتی ہے، وہ عقل جو محاسبہ گر ہے، منفعت طلب ہے، مفاہیم میں الجھی ہوئی ہے. وہ عقل اس وادی کو
نہ سمجھ سکتی ہے اور نہ ہمراہی کر سکتی ہے. اور جو چاہوں گا لہذا اگر کربلا کو آپ فقط اس عقل معیشتی سوداگر سے سمجھنا چاہیں گے تو ہزار اعتراض سامنے آئیں گے. لہذا یہیں پہ سن لیجئے اس جملے کو. جب حضور نے امام حسین نے مدینے سے سفر کا آغاز کیا، جتنے بہت سارے لوگ خیرخواہ بھی تھے غیر خیرخواہ بھی تھے، آپ مت جائیے. مکے سے بھی ایسا ہی ہوا، جب مکے سے نکلے بہت سارے لوگ تھے مشورے پہ مشورہ دے رہے ہیں، آپ مت جائیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بار بار سمجھا رہے ہیں. منازل دیکھ لیجئے مکے اور کوفے کے درمیان، کربلا کے درمیان، وہاں پہ بھی لوگ سمجھا رہے ہیں کہ حضور آپ مت جائیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا زان محترم، آپ شہداء کا طومار دیکھیے کربلا والوں کا. جس نے بھی مدینے میں، مکے میں، منازل میں، حتیٰ آپ تریمہ کو کیا کہتے ہیں، تریمہ کے لیے امام نے دعا تک کی ہے، لیکن طومار شہداء کربلا میں تریمہ کا بھی نام نہیں ہے. چونکہ تریمہ نے بھی ایک منزل پہ آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ حضور آپ چلیے ہمارے یہاں، آپ کو 20,000 کا لشکر دوں گا میں، جو سب ہاتھی تائی ہوں گے، شمشیر والے، بہادر. تو اس نے بھی مشورہ دیا، اس کا بھی طومار میں نام نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، مسئلہ یہ ہے اس کاروان عشق کی نزاکت کو جس نے نہیں پرکھا، اس نے ولی کاروان کو مشورے دیے ہیں. اور سلوک عشقی میں کبھی مشورے نہیں دیے جاتے، اطاعت کی جاتی ہے. لہذا جس نے بھی مشورہ دیا اس کا طومار شہداء میں نام نہیں ہے. بات سن لیجئے، میں آج تاریخ میں دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے بین مکہ اور کربلا حضور کو مشورہ دینے کے لیے آیا، بہت ساری باتیں ہوئی اور کہا کہ حضور آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ جتنی بھی مستورات ہیں ان کو مدینہ پہنچا دیجئے. میں یہاں سے بتانا چاہتا ہوں اور یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ جا رہے ہیں، آپ مانتے نہیں ہیں، آپ اپنے سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو جتنی بھی مستورات آپ کے ساتھ ہیں ان کو مدینہ پہنچا دیجئے. یہ جملہ اس نے کہا، خیمے گاہ سے آواز آئی، کہا نموت معہو ونحیا معہو. زینب کبریٰ نے کہا یہ سلوک عشقی ہے، اس میں جیئیں گے بھی ساتھ ہی، مریں گے بھی ساتھ ہی. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب عاشور کے بعد زینب نہیں ہے، زینب پورے عاشور میں شریک حسین ہے. جیئیں گے بھی ساتھ ہی، مریں گے بھی ساتھ ہی. ساتھ چلنا ہے ولی الہی کے ساتھ. لیکن کس مقام پہ فائز تھی زینب کبریٰ، کس عظمت کی حامل تھی زینب کبریٰ. ایک بات بتاتا چلوں میں، 6 سال کی تھی جب یہ خطبہ فدکیہ ہے. خطبہ فدکیہ اس کو کس نے نقل کیا؟ اگر تاریخ کی روح سے دیکھیں، خطبہ فدکیہ کو زینب کبریٰ سے نقل کیا گیا ہے اور 6 سال کی تھی. 6 سال کی تھی یہ شہزادی اور خطبہ فدکیہ مادر گرامی کو نقل کیا ہے امانت داری کے ساتھ. کیا نہیں ہے خطبہ فدکیہ میں؟ بس مجھے ایک عالم کا جملہ ملا ہے، عالم کہتے ہیں، عالم ان فضائلہا و فواضلہا و عفتہا و عصمتہا و علمہا و عملہا، ایسے کہتے ہیں، و نورہا و ضیاہا و شرفہا تعلیت امہا صلوات اللہ علیہا. جو چاہوں گا اذان ماں کہا زینب کبریٰ کا علم بھی، عمل بھی، نور بھی، ضیاء بھی، شجاعت بھی، عمل بھی، علم بھی، سب کچھ تالیہ تلو فاطمہ زہرا تھا. میں کہوں گا آپ نے فقط تالیہ تلو بولا ہے. تالیہ تلو، تالیہ تلو کافی نہیں ہے. اس لیے کہ میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ زینب کبریٰ تماماً آئینہ تھی سیدہ کے لیے، تمام آئینہ تھی. دیکھیے ایک مادی آئینہ ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، جتنا بھی وہ مادی آئینہ آپ کو دکھا سکتا ہے اس کی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے پورا دکھاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے، پورا دکھائے گا، جتنا بھی اس کا قیافہ ہوگا، جتنا قد و قامت ہوگا، اس کے حساب سے آپ کوئی خیانت نہیں کرے گا اگر پانی صحیح ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، اور اگر اس کی ظرفیت میں خیانت ہے، پانی صحیح نہیں، تو آپ کو صحیح نہیں دکھائے گا۔ لیکن مانوی آئینہ زینب کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے لیے، ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے، لہذا پورا خطبہ فدکیہ پڑھیے، زینب کی زندگی پڑھیے۔ خطبہ فدق میں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، اصول دین بھی ہے، فروع دین بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہے۔ پورے خطبہ فدکیہ کو سیدہ کی بیٹی نے اپنے وجود میں تجلی کیا ہے، متجلی کیا ہے، لہذا ہر وجود میں دیکھیے توحید کیسی ہے، ما رأیت الا جمیلا۔ اچھا چاہوں گا اور کس طریقے سے شریعت کو بچایا اس بی بی نے، بار بار کوفے والوں سے کہا، کوفے والوں اگر ہم بے حجاب ہیں تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیے، اس لیے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ شریعت کی حفاظت کر رہی ہیں۔ پوری خطبہ فدکیہ کو پورا وجود، جس طریقے سے ماں نے اسلام کی، دین کی حفاظت اور تبلیغ کی ہے، عیناً زینب کبریٰ نے اسی طریقے سے انجام دیا، اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داری کو۔ لیکن کس مدار پہ کھڑی ہیں زینب کبریٰ؟ بس اس مدار کو سمجھ لیجئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کے بارے میں آیت ہے۔ دوسری آیت قرآن کی یہ ہے کہ یہ قرآن ام الکتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس ام الکتاب تک وہی جا سکتے ہیں جو پاکیزہ ہیں، اور جب تک پاکیزہ نہ ہو اس ام الکتاب کو مس نہیں کر سکتے۔ زینب کبریٰ نے اولیاء الہی کی تربیت کے ذریعے سے اس مقام ام الکتاب پہ پہنچی ہیں اور پھر عالم خلقت کو دیکھا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک معمولی خاتون ہے زینب کبریٰ، نہیں، معمولی خاتون نہیں ہے، جس کی زندگی، جس کی شخصیت کو علماء نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اتنی عظیم خاتون ہیں کہ ہر عاشور سے لگا کے، یعنی شروع سفر مدینے سے لگا کے آخر تک شریکت الحسین رہی ہیں، اور ہر اعتبار سے اپنے اقتدار سے کام لیا ہے۔ سن لیجئے، ہر اعتبار سے، لب و لہجے سے بھی اقتدار سے کام لیا ہے، اور اہل بیت کا اقتدار ہے ہی ایسا کہ جو ختم نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہیں آتا، جو شامی چاہ رہے تھے یہ کہنا کہ ہم نے ذلیل کر دیا، ہم نے حقیر کر دیا۔ اب رفید کا واقعہ تو جانتے ہیں، رفید کا، ابن حبیرہ کا غلام، چھٹے امام کے زمانے میں تھا۔ جب اس کے مالک نے چاہا، وہ بھی بنی امیہ کا تھا، ابن حبیرہ، اس نے کہا اپنے غلام کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، بھاگ کے مدینے چلا گیا، چھٹے امام کے پاس جا کے پناہ لی کہ آقا مجھے بچا لیجئے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ شام سے بھاگ کے آیا ہوں۔ تو کیا ہوا ہے؟ کہا میرے آقا بگڑ گئے ہیں، مولا بگڑ گیا، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے۔ تو حضرت مسکرائے، کیا چاہتے ہو؟ کہا بچنا چاہتا ہوں اور عابق بھی نہیں ہونا چاہتا۔ کہا جاؤ کہہ دو کہ صادق آل محمد نے بھیجا ہے۔ اقتدار دیکھیے کس طریقے کا ہے، اور اسی اقتدار کو زینب کبریٰ نے وراثت میں پایا ہے۔ کس طریقے سے اس لب لہجہ باپ کا، حسین کا اور مادر گرامی کے کس طریقے سے شام میں، دیکھیے جیسے ہی وہ راستے میں نکلا، رفید مدینے سے شام جانے کے لیے، راستے میں کوئی شخص ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم قتل کیے جاؤ گے۔ کہا پھر کیا؟ کہ ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ دکھائے، کہ ہاتھوں سے بھی لگ رہا ہے کہ قتل کیے جاؤ گے۔ کہا لباس اتارو، لباس اتارا، کہ بدن سے بھی لگ رہا ہے کہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مفصل دیکھنے کے بعد یہ کہ تم مارے جاؤ گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ زبان دکھائی اپنی۔ اب جو زبان نکالی، کہا اب چلے جاؤ۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تمہاری زبان حامل ہے ایسے پیغام کی کہ اگر پہاڑوں پہ عرضہ کر دیا جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے اپنی۔ لہذا یہی ہوا، رفید گئے، کہا کہ صادق آل محمد نے، اب پورا واقعہ یہ اقتدار ہے اہل بیت کا جو خداوند متعال نے عطا کیا، معمولی اقتدار نہیں ہے، اور اسی کی وارث ہے زینب کبریٰ۔ اگر زینب، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔
زینب کبریٰ اس وادی قلب کی وہ سالک ہیں جس نے اس راہ میں سب کچھ دیا ہے اور اس طریقے سے سفر کیا جو عشق کا سفر ہوتا ہے، خود کو نہیں دیکھا ہے۔ اب پیغمبر اسلام یہاں پہ فرماتے ہیں من کان الغالب علی اشتغال بہ، جو شخص، خدا نے متعال فرما رہا ہے، وہ شخص کہ جس پہ میری زندگی میری ذات سے، اس کی ذات میں مصروفیت صرف میرے لیے ہو، خدا نے متعال فرما رہا ہے جعلت بغیتہ و لذتہ فی ذکری، میں کرتا کیا ہوں، میں طلب کو اس کی اور لذت کو اپنے ذکر میں قرار دیتا ہوں۔ وَإِذَا جَعَلْتُ الْبُغْيَةَ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي عَشِقْتُهُ، توجہ چاہوں گا ذرا، عاشقانی وعشقتہ، وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے، میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں۔ یعنی لذت ذکر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ معبود اللہ اس کا ذکر عاشق ہو جاتا ہے اور وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا عَشِقْتَهُ رَفَعْتُ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جب میں کسی کا عاشق ہو جاؤں تو پردوں کو ہٹا دیتا ہوں۔ جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو آپ حقائق کو دیکھتا ہے، جب حقائق کو دیکھتا ہے پھر یہاں رہنا پسند نہیں کرتا۔ جو چاہوں گا ذرا، یہی ہوا کربلا میں۔ اگر آپ شب عاشور دیکھیں، اس طریقے کا ذکر، اس طریقے کا نجوہ، اس طریقے کی بندگی، یہ سب کس لیے تھی؟ اس لیے کہ لذت ذکر الہی کو چکھ چکے تھے، خدا نے حجاب اٹھایا تو حقائق کو دیکھ چکے تھے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو گود معصوم کی گود میں پلنے والی خاتون کا کیا عالم ہوگا؟ معصوم کی گود میں پلنے والی خاتون کا کیا عالم ہوگا؟ لہٰذا اب دیکھیں خدا نے متعال کا اس لذت میں، دیکھیے جب انسان یہاں وہاں دیکھ لیتا ہے پھر یہاں وہ لحظوں میں بھی رہنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ ایک مثال دے دوں بات کو آگے بڑھانے کے لیے، مثال یہ ہے کہ جب تک بچہ شکم مادر میں ہے، آپ کسی سسٹم کے ذریعے اس بچے سے بات کیجئے اور اس سے پوچھئے کہ کہاں پہ رہ رہے ہو، وہ بولے گا کہ بہت خوبصورت جگہ رہ رہا ہوں، بہت بڑی وسیع جگہ ہے، کھانے پینے کیسے ہیں؟ کہ مزے کے کھانے ہیں۔ اس سے بولیے کہ کہیں اور چلو گے، کہ نہیں، آج سکون کی جگہ چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا، کھانا بھی اچھا ہے، جگہ بھی اچھی ہے، بڑی جگہ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دنیا میں تشریف لے آتا ہے، سود بود بڑھتی ہے، یہاں دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے بہت مزے کی جگہ ہے، یہاں کے دوست بھی اچھے ہیں، یہاں کے کھانے پینے بھی اچھے ہیں۔ اب پوچھے کہ کہاں تھے، توجہ چاہوں گا، اب بتائے گا کہ گندی جگہ تھے، کھانے بھی اچھے نہیں تھے، توجہ چاہوں گا جانے، یہی بولے گا نا، بھئی پہلے کیوں نہیں بولا؟ چونکہ یہاں تو دیکھا نہیں تھا، توجہ چاہوں گا۔ جس نے یہاں کو نہیں دیکھا وہیں رہنا چاہتا ہے، جس نے وہاں کو نہیں دیکھا وہ یہاں رہنا چاہتا ہے، لیکن جس نے وہاں کو دیکھ لیا وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ صبح عاشور وہ اس سے آگے جا رہا ہے، وہ اس سے آگے جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہاں کے کھانے بھی اچھے نہیں دیکھ رہا، دوست بھی اچھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں کے نہ دوست اچھے ہیں، نہ کھانے اچھے ہیں، نہ زندگی اچھی ہے، یہاں دل تنگی ہی دل تنگی ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ جنہوں نے وہاں دیکھ لیا۔ زینب کبریٰ اس حقیقت کا نام ہے جس کی قلوب دل مطہرہ سے ساری آنکھیں، دونوں آنکھیں کھل چکی تھی، حقائق اشیاء کو دیکھ رہی تھی۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ جس کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی سالک ہوتا ہے سلوک عشقی کا، خداوند متعال اس کے لیے اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اور جب آنکھیں کھل جاتی ہیں قلبی تو پھر جدھر بھی نظر ڈالتا ہے ادھر جمال الہی کو دیکھتا ہے۔ یہ ملکی آنکھیں نہیں دیکھتی جو سر کی آنکھیں ہیں، یہ تو حجابوں کو دیکھتی ہیں، وہ قلب کی آنکھیں ہیں جس کے لیے حجاب نہیں ہوتے، وہ حقائق اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صاحبان لب، لب کا معنی عقل نہیں ہوتا ہے، فروق اللغہ میں آپ دیکھیں لب کا معنی عقل نہیں ہوتا، تفاوت ہے، اپنی جگہ محفوظ ہے۔ صاحبان عقل کے لیے یہ آیتیں ہیں
بس بات کو سن لیجئے، جو آیت کو دیکھے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب نکل کے دیکھتے کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، کسی چیز کو بھی تو نے باطل خلق نہیں کیا ہے۔ یہ جب آیات الہی کو دیکھتے ہیں، آیت کبھی بری نہیں ہوتی، سن لیجئے بس، آیت کبھی بری، لیکن میں برا کیوں دیکھتا ہوں؟ چونکہ میں آیت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، حجاب کو دیکھ رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، یعنی میں آیت کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آیت پہ نظر پڑے، صاحب آیت کو دیکھیں۔ آیت پہ نظر، ابھی ماحول خراب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ دنیا کا، اگر ماحول خراب ہو جائے اور آپ اپنے گھر کی کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہیں، رات کے 2 بجے صحن مبارک میں سایہ پڑ جائے تو آپ سایہ پہ رکے رہیں گے؟ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں رکیں گے، فوراً ادھر جائیں گے۔ اور جو چاہوں گا جانے محترم، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ جان کو خطرہ ہو سایہ پہ رکا رہے۔ سایہ کا معنی ہے کہ صاحب سایہ تک پہنچائے، اور آیت کبھی بھی صاحب آیت سے ہٹتی نہیں ہے، فقط صاحب آیت کو دکھاتی ہے۔ اگر صاحب آیت جمال مطلق ہو، اور جو چاہوں گا، تو اس کی آیات بھی جمال مطلق ہوں گی۔ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قاعدہ سنخیت یہ کہتا ہے کہ جو جمیل ہوتا ہے وہ جمال انجام دیتا ہے، وہ جمال مطلق ہے، اس کی آیتیں ہیں، آیتوں کے بیچ میں صاحب آیت کو دیکھا جاتا ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، یہ جو اشہدہم علی انفسہم الست بربکم، عالم ذر میں جب ہر انسان کو اس کی حقیقت دکھائی تو خدا متعال نے کیا کہا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا رابطہ ہے اس میں؟ اس نے حقیقت تو اپنی دکھائی ہے، میری حقیقت کو دکھایا، آپ کی حقیقت کو، لیکن کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور جو چاہوں گا جانے محترم، شہید مطہری کہتے ہیں اس آیت کو ایسے مت پڑھیے، ایسے پڑھیے، ایسے پڑھیے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اور جو چاہوں گا جانے محترم، یہ ہے کیا رابطہ؟ خالق اور مخلوق کتنی بھی بڑی مخلوق ہو، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ واجب مطلق ہے، مخلوق کچھ بھی ہو ممکن ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنا آپ کو پہچان لیا پس فاصلہ فا کا ہو گیا۔ علماء ہے نا یہاں بیٹھے تشریف فرمائے، فا تو آ گئی۔ شہید مطہری کہتے ہیں چونکہ مخلوق کا کلام ہے فاصلہ ہے، لیکن خالق کا کلام یہ ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ جیسے انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، حقیقت بغیر ربوبیت کے ہو نہیں سکتی، کیا کہہ رہا ہوں؟ وہیں حقائق آیات میں ربوبیت پائی جاتی ہے۔ اور اگر صاحب آیات جمال مطلق ہو، غنی مطلق ہو، قادر مطلق ہو، عین جمال ہو، عین بہا ہو، اس کی آیتیں بھی جمال ہوتی ہیں، کمال ہوتی ہیں، بہا ہوتی ہیں۔ دیکھیے جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا میری پس مخلوق کو لے کر آؤ، اب ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، جا کے کتے پہ بھی رک گئے، اس کو بھی نہیں لے گئے۔ اگر لے جاتے میں کہوں گا پھر موسیٰ پریشان کی ہو، جو پس مخلوق ہے میں بتاتا ہوں اس کو لے جائیے، کہا کون؟ فرعون کو لے جائے، پست ہے، کہا نہیں تجھے معلوم نہیں، خدا نے کہا جو میری پست مخلوق ہو اس کو لاؤ، یہ نہیں کہا جو پست ہو گیا اس کو لے کر آؤ۔ اور جو چاہوں گا لہذا جمال الہی کی، اللہ جمال مطلق ہے، اس کی آیتیں سب جمال ہیں، اور اس آیات جمالی میں وہ رب دکھائی دیتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی قلبی آنکھیں کھل جائیں اور وہاں حجاب نہ ہو۔ لہذا حضرت امیر نے کیا فرمایا؟ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفیہ، جب بھی کسی شے کو دیکھا اس کے اندر بھی، اس کے ساتھ بھی، اس کے اوپر بھی خدا کو دیکھا، اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آیت کو دیکھا جائے صاحب آیت کو نہ دیکھا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پس زینب کبریٰ نے بھی جب قلبی آنکھوں سے دیکھا جمال الہی کی آیات کو، جب بھی دیکھا جمال الہی دیکھا، میں نے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ اس جمال مطلق کی آیات کو زینب کبریٰ اس طریقے سے دیکھ رہی ہیں، اور اس جمال مطلق کی آیات کو ایک مسئلہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
جب بھی کوئی جنگ جیت جاتا ہے تو یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے اچھا ہوا، اچھا دیکھا، اچھا کیا، بس یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے اچھا ہوا، اچھا کیا، اچھا دیکھا۔ زینب کبریٰ نے وہی جو بھتیجے نے وہاں پہ کہا، توجہ چاہوں گا جانو، طلحہ کا بیٹا تھا ابراہیم، اس کو نقل کیا ہے۔ خود یزید کے سامنے بھی خطبے کے آخر میں یہی ہے، جب یزید نے کہا، ایک مؤذن لا کے کھڑا کر دیا اذان کہنے کے لیے، تو سید سجاد جب اذان پہ پہنچے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ تو سید سجاد نے پوچھا کہ بتائیے کس کے نانا ہیں، تیرے نانا ہے یا میرے نانا؟ جب تک یہ ذکر رہے گا ہم جیتے رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طلحہ کا بیٹا وہی مزاج یزیدی رکھتا تھا، اس نے بھی سوال مدینے میں، امام صادق سے روایت ہے، مدینے میں جیسے ہی لوٹا ہوا قافلہ واپس گیا تو سید سجاد سے پوچھا یہ بتا فرزند رسول کون جیتا کون ہارا؟ کہا پہلے اذان دیکھ کہہ کے دیکھو۔ توجہ چاہوں گا، اگر اذان میں میرے جد کا نام آیا تو ہم جیتے، اعلان کیا نہیں، یہی اعلان دربار ابن زیاد میں زینب کبریٰ نے کیا ہے، کہا دیکھا نہیں تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم جیتے ہیں، جو بھی دیکھا اچھا دیکھا ہے۔ اپنی جیت کا اعلان کیا ہے۔ جیت کا اعلان ہوتا ہی ایسے ہے کہ ہم نے اچھا دیکھا ہے۔ یہ زینب کبریٰ وہ جو وارث علم لدنی ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے، رفتار کے ذریعے سے عاشور کو ایک ایسی جان دی ہے جو قیامت تک چلے گی۔ اور یہ معمولی نہیں ہے، لب و لہجہ بابا والا، گفتگو کا انداز علی مرتضیٰ، نہ صرف بلاغت کے اعتبار سے، بلاغت نہیں، فصاحت بھی نہیں، معانی کے حساب سے بھی۔ بس دو تین مثالیں عرض کروں۔ معاویہ نے خط لکھا علی مرتضیٰ کو، کہا کہ مہاجر کون ہے، انصار کون ہے، مہاجر کی فضیلت یہ ہے، انصار ایسے ہوتے ہیں، مہاجروں کو یہ ملنا چاہیے، فلاں ملنا چاہیے۔ حضرت نے خط کے جواب میں لکھا ما للطلقاء وابناء الطلقاء والتمیز بین المہاجر والانصار۔ کوبیدہ لب و لہجے کے ساتھ امیر المومنین نے لکھا تو آزاد شدہ کا بیٹا، تجھے کیا لینا کہ مہاجر کون ہے انصار کون ہے؟ نہ تو نے ہجرت کی نہ تیرے باپ نے ہجرت کی ہے۔ ہجرتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں دین کی بنا پر ارادتاً انسان ہجرت کرتا ہے۔ جب ہم نے فاتحانہ حملہ کیا، تلواریں لے کر مکے میں آئے، تم گھروں میں چھپ گئے تھے، تم جنگی ہمارے غلام تھے اور تم اسیر تھے ہمارے، تمہیں کیا مطلب کہ کون انصار ہیں کون مہاجر ہیں، کس کی فضیلت کیا ہے؟ نہ تم انصار میں ہو نہ مہاجر میں ہو، تم تو آزاد شدہ غلام ہو۔ تو چاہوں گا حضرت نے یہی کہا، لب و لہجہ دے کے کتنا خوبصورت ہے۔ اسی لب و لہجے کو زینب کبریٰ نے فرمایا جب لے گئے شام میں، اور یزید نے ان جسارتوں گستاخیوں کے بعد بری حرکتیں کرنا شروع کی، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ یا امن العدل یابن الطلقاء۔ توجہ چاہوں گا ذرا جملہ دیکھیں بھائی، میری بات سن لیجئے، زینب کبریٰ نے کس انداز میں کہا امن العدل یابن الطلقاء، یہ اسیر باتیں نہیں کرتے، ایسی امیر کیا کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا ذرا، کیا یہ عدالت ہے؟ یہ لب و لہجہ امیر کا ہوتا ہے، اسیر کا نہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یابن الطلقاء۔ توجہ چاہوں گا، کون بچا تھا؟ علی نے فرمایا طلقاء و ابناء الطلقاء، دادا باپ دونوں کو تو حضرت نے، جو تھوڑا کام معصوم کا کم رہ گیا تھا۔ توجہ چاہوں گا جان محترم، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، علی نے کس کو فرمایا؟ معاویہ کو، طلقاء ما للطلقاء و ابناء الطلقاء، آزاد شدہ کا بیٹا، تمہیں کیا مہاجر اور انصار سے؟ ٹھیک ہے نہیں بھائی، معاویہ تک تو بتا دیا ابناء الطلقاء۔ اب علی کی سیرت کو آگے بڑھاتے ہوئے زینب کبریٰ نے کہا تو بھی طلیق ہے، تیرا باپ بھی طلیق ہے، تیرا دادا بھی طلیق ہے، تو بھی آزاد شدہ ہے۔ تو کہاں کا ہے؟ تو آزاد شدہ ہے۔ میرے دادا نے، نانا نے، میرے بابا نے تجھے، تیرے باپ کو، تیرے دادا کو آزاد کیا ہے اور ایسا رسوا کیا ہے۔ اور اس تبلیغ سب سے بڑا امتیاز جو زینب کبریٰ کا تھا،
عاشور کے بعد حق کو باطل سے جدا کرنا، لوگوں کے لیے قضیہ کربلا کو روشن کرنا، جو آج ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم کر کیا سکتے ہیں، نہ حکومت ہماری ہے، نہ اقتدار ہمارا ہے، نہ فلاں ہمارا ہے۔ نہیں، حقائق کو بیان کیجئے۔ جس کے وجود میں بھی نور فطرت موجود ہوگا وہ حق کو قبول کرے گا، جس کے وجود میں نور فطرت نہیں ہوگا خاموش کر دے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ اور ہمیں اس سیرت زینب کبریٰ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ زینب کبریٰ نے ذلیل کو رسوا کیا۔ دیکھیے، عشق میں زینب کبریٰ وہ عارفہ تھی کہ جہاں پورے وجود میں توحید متجلی تھی۔ بات سنیے میری بات، جس وجود میں توحید متجلی ہو اسماء الہی متجلی ہوتے ہیں۔ اس وجود میں عزیز مطلق بھی ہے، کریم مطلق بھی ہے، جلیل مطلق بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اور جس وجود میں عزیز ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہوں آزان میں؟ جس کو اللہ نے عزیز کر دیا اپنے وجود سے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس کو ذلیل کر دیا خدا نے وہ کبھی عزیز نہیں ہو سکتا۔ اب پڑوسی ملک کوئی بھی روزانہ قانون بناتا رہے، اس کو عزت دو، وہ نے خیانت کی، اس نے جسارت کی۔ ارے اللہ نے جس کو ذلیل کیا ہے تمہارے قانون اس کو عزیز نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جس کو اللہ نے عزیز کیا ہو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو خدا نے ذلیل کر دیا ہو روزانہ قانون بدلیے، ایف آئی آر لکھیے، لوگوں کو گرفتار کیجئے، قتلوں کا اعلان کیجئے، ڈرائیے، روب جمائیے۔ جو سیرت سید سجاد اور زینب کبریٰ پہ چلتے ہیں وہ کبھی نہ روب میں آتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے وجود میں عزیز متجلی ہے۔ اور جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا وہ قانونوں سے دوبارہ عزیز نہیں ہو سکتا۔ اور زینب کبریٰ جب وہاں پر آئیں، بات سنیے، پھر معاویہ چاہتا تھا حضرت امیر کی شان میں جسارت کرنا، لکھا کہ علی تم جانتے کون ہو؟ تقادو کا تقاد الجمل المخشوش، یاد ہے تمہیں کہ تمہارے ہاتھ باندھ کے جیسے ایک سرکش اونٹ کو مہار کیا جاتا ہے، علیہ باللہ، ایسے تجھ کو ہم نے مہار کیا تھا سقیفہ کے بعد، اور تیرے ہاتھ باندھ کے لایا گیا تھا تجھ کو۔ حضرت نے جواب کیا خوبصورت دیا، قلتو کا اقادو کما تقاد الجمل المخشوش، میں ایسے ہی آیا جیسے اونٹ آیا گیا تھا ہاتھ باندھ کے۔ تو چاہتا تھا ترید ان تزم مدحتنی، تو چاہتا تھا میری مذمت کرے، تو نے تو خود میری مد کر دی۔ توجہ چاہوں گا، بتانا یہ چاہتے تھے علی آزادانہ نہ سقیفہ کو مانتا تھا، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، نہ تم کو مانتا تھا، علی کا ہاتھ باندھ کے تو لا سکتے ہو، آزادانہ نہیں لا سکتے۔ علی آزادانہ نہیں جا سکتے، علی آزاد رہے ہاتھ کھلے ہوئے، نہ سقیفہ کو مان سکتا ہے نہ وارثان سقیفہ کو مان سکتا ہے۔ تو کتنا بھی چاہے، تو نے میری مذمت کرنا چاہیے، تو نے تو خود مت کر دی، تو نے خود تاریخ میں لکھ کے بتا دیا کہ علی نے اختیاراً نہ سقیفہ کو مانا نہ صاحبان سقیفہ کو مانا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ علی بتانا یہ چاہتے ہیں، ہاتھوں میں رسی دیکھ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے ذلیل ہو گیا۔ اور اگر یقین نہیں آتا یہی کام زینب کبریٰ نے یزید کے سامنے کیا ہے۔ کہا یزید تو سوچتا کہ ہمارے ہاتھوں میں رسی باندھ کے ہم ذلیل ہو گئے؟ پوری زمین پہ نہ ہم جتنا عزیز کوئی ہے نہ کوئی کریم ہے۔ رسیوں سے کوئی ذلیل تھوڑی ہوتا ہے، اور ہم خود نہیں آئے تیرے دربار میں، ہمیں لایا گیا تو ہم آئے ہیں۔ ذلیل وہ ہوتے ہیں جو سلطانوں، بدماشوں، ظالموں، متکبروں کے پاس خود چل کر آئے، نہ میرا بابا گیا ہے اور نہ میں زینب کبریٰ آئی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لب و لہجہ، یہ تاریخ دہرائی گئی ہے۔ اور دیکھیے بات سنیے، یہ چیز وہ ہے جو ختم ہونے والی نہیں، پوری تاریخ میں قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جتنے بھی انداز بیان، جتنے بھی فرمائشات زینب کبریٰ کے
آپ دکھائیں گے کربلا سے لگا کے شام تک سب قیامت تک اسی طرح زندہ ہیں. آج بھی آپ دنیا کے ظالموں کو، بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو یہ کہہ سکتے ہیں من العدل. کیا یہ انصاف ہے کہ تم دنیا کو قتل کرو؟ کیا یہ انصاف ہے تم لوگوں پہ ظلم کرو؟ کیا یہ انصاف ہے کہ تم لوگوں کو پھنساؤ؟ کیا یہ انصاف ہے کہ تم ناموسوں کو لوٹو؟ کیا یہ انصاف ہے کہ مظلوموں کو ختم کرو؟ آج بھی کہہ سکتے ہیں من العدل. اور یہ طلقائی ہیں آج بھی، ابنائے طلقہ ہیں آج بھی. یقین نہیں آتا میرے مولا کو حاضر کیجیے، معلوم ہو جائے گا کون طلقہ کون ابنائے طلقہ ہے. آج بھی ایسا ہی ہے، وہی کہانی چلی آ رہی ہے. زینب کبریٰ وہ حقیقت ہیں کہ جو عالم ہستی میں قرب الہی میں فانی ہے. فانی ہے یہ خاتون جو اپنے لیے کچھ نہیں دیکھ رہی، سب کچھ اللہ کی نظر سے دیکھ رہی ہیں. بہرحال زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ورنہ اگر وہ حدیث دیکھیں گے جو امام باقر سے بھی امام صادق علیہ السلام، یہ امام باقر سے امام صادق سے قرب فرائض اور قرب نوافل والی حدیث، کہ کس طریقے سے انسان فانی ہوتا ہے توحید میں، اور جب فانی ہو جائے تو ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ یہ باقی رہتا ہے، اللہ کی زبان اس کی زبان ہو جاتی ہے، اللہ کی آنکھیں اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے ہاتھ اس کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاؤں اس کے پاؤں ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کام اللہ کے ہاتھوں سے کرتا ہے، ہوتا یہ ہے آنکھیں اللہ کی ہوتی ہیں اس سے دیکھتا ہے. توجہ چاہوں گا. لیکن قرب فرائض وہ ہے کہ جب انسان ولی مطلق کے جوار میں رہ کے خون ولایت کا صحیح سے وفاداری کو انجام دیتے ہوئے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ خود اتنا فانی ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، اس کے کان اللہ کے کان ہوتے ہیں. آپ قرآن میں بھی دیکھ لیجئے، روایات میں بھی دیکھ لیجئے. زینب کبریٰ وہ فانی توحیدی تھی کہ جو اس کی زبان اس کی زبان نہیں، اللہ کی زبان ہے، ہاتھ اس کے نہیں اللہ کے ہاتھ ہے، آنکھیں اس کی نہیں اللہ کی آنکھیں ہیں. جہاں اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں وہاں مخلوق الہی کو جمال سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ وہ فانی تھیں جو قرب فرائض کے ذریعے سے اس مقام پہ پہنچ گئی تھی کہ جو فانی ہو گئی ہیں. اب یہ زینب کی آنکھیں ضرور ہیں لیکن توحید دیکھ رہی ہے. یہاں زینب کی زبان ضرور ہے، جس طریقے سے ولی مطلق انسان کامل اکمل مکمل کی زبان پر خدا بولتا ہے، اسی طریقے سے زینب کبریٰ کی زبان میں خدا بول رہا ہے. لہذا لب و لہجہ وہی معصوم والا ہے جو علی کا لب و لہجہ وہی اس کا ہے، انداز بھی وہی ہے. اس لیے کہ جمال الہی میں مستغرق یہ خاتون جس نے کربلا میں کہیں پہ بھی، میں عرض کروں کہیں پہ بھی وقت کے ولی کے سامنے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ جو کاروان عشق کے ولی ہوتے ہیں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا. لہذا ہر بات میں مطیع مطلق تھی زینب کبریٰ. اور کس انداز سے دین کو آگے بڑھایا، کس انداز سے. دیکھیں ائمہ بہت سارے ان سے پہلے بھی شہید ہوئے ہیں. اگر زینب کبریٰ کا اس طریقے کا کردار نہ ہوتا تو خون کربلا میں ختم ہو جاتا. اس کو میں نے بالکل بیان نہیں کیا، علماء نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے. کیا تاثیر تھی اس کی زبان میں، کیا انداز تھا اس کے کردار میں، عمل میں، کس طریقے سے عاشور کو یہاں تک پہنچایا. اور عرض کیا میں نے شروع میں، یہ ان کا ذکر ہے، نہ حسباً ابتر ہے نہ نسباً ابتر ہے، اور قیامت تک یہ ذکر ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وقت کا ہر ظالم ڈرتا ہے زینبی کردار سے. آج بھی اگر ہم زینبی کردار کو وجود میں ڈھال لیں تو آج کا ظالم بھی ڈرے گا، لیکن اگر ہم زینب سے فاصلہ لے لیں کوئی نہیں ڈر سکتا. سید سجاد سے متعلق یہ ایام چل رہے ہیں، ان کی فرمائشات. محمد بن شہاب زہری جو شام میں رہتا تھا چاہنے والا، اس کو حضرت نے خط لکھا ہے، اور اس خط میں حضرت نے بتایا کہ محبوب ہونا کافی نہیں ہے، سلطان سے بیزاری ضروری ہے. اور خصوصاً علماء کے لیے، چونکہ زہری بہت بڑا عالم تھا جس کو حضرت نے کہا کہ تو جو ہے بنی امیہ کے لیے قطب ہو گیا ہے، تو جو ہے نا سلک ہو گیا ہے، تو جسر ہو گیا، پل ہو گیا ہے ظلم کے لیے ان کی.
اس طریقے سے بیان کیا. ہم علماء کے لیے، طلاب کے لیے ضروری ہے کہ امام کی ان فرمائشات کو پڑھیں جو امام نے خط لکھا ہے. تحفۃ العقول میں بھی ہے، اور مقام معظم رہبری نے جو سیرت کی خوبصورت کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان، اس میں بھی حضرت لے کر آئے ہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ، سید سجاد نے 47ویں دعا میں، صحیفہ سجادی 47ویں دعا میں شیعوں کے 9 صفات بیان کیے ہیں. کتنے صفات؟ ہم سوچتے ہیں سید سجاد پورے 34 سال گوشہ نشین رہے ہیں. نہیں. شیعہ نیٹ ورک کو اتنا منسجم کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے وہاں پر کہ دیکھو یہ زمینیں فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا جائیے آپ وہاں پر، جب دعا کرنا چاہیے اپنے محبین اور شیعوں کے لیے، 9 صفات کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پیرو ہوں، کس طریقے سے مجتہد اور زحمت کریں ہماری راہ پہ چلنے کے لیے، کس طریقے سے ہماری راہ میں مطیع ہونا چاہیے، کس طریقے سے وقت کے سلطان سے بیزار ہونا چاہیے. ہم کتنے بیزار ہیں وقت کے سلطانوں سے؟ ہم اپنے عمل میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں کتنے بیزار ہیں؟ ہمیں حتماً ان ایام میں وہ تعلیمات جو اہل بیت نے، خصوصاً امام سجاد نے فرمائی ہیں اور زینب کبریٰ نے، ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے اور مومنین تک اس کو پہنچانا چاہیے. صحیفہ سجادیہ صرف مانگنے کی دعا وہ نہیں ہے کتاب. خدایا گاڑی دے دے، خدایا مال دے دے، خدایا گھر دے دے، خوبصورت سی بیوی دے دے، خدایا فلاں دے دے، یہ دے دے. اردو تہذیب میں دعا کا مفہوم صرف اتنا ہی ہوتا ہے. درحالی کہ سید سجاد کی اس صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیں جو زبور آل محمد ہے، جہاں قرآن کی حقیقی تفسیر کو بیان کیا گیا ہے. حقیقی تفسیر سے مراد تفسیر انفسی کو بیان کیا گیا ہے. انسان کی حقیقت کو پہلی دعا میں بیان کیا گیا ہے. توحید کی حقیقت کو، یہ وہ دعا ہے، عدیہ ہے، جہاں پر اسلام کی صحیح تفسیر آپ نے بیان کی ہے. لہٰذا مانگنا صرف یہ دے دے وہ دے دے. صحیفہ سجادیہ ایک عبد و معبود کے رابطے کو کہتے ہیں. صحیفہ سجادیہ ایک بندے کو مولا سے متصل کرنے والی ایک حقیقت کا نام ہے جو انسان کو. لہٰذا ہم لوگ صرف سید سجاد نہیں، ایسا نہیں ہے. 34 سال ہمیشہ وقت کے ظالم کی کلیوں کو کھولتے رہے اور شیعہ کو، شیعت کو منسجم کرتے رہے. ہر معصوم کی یہی ذمہ داری تھی اور ہر معصوم یہی کرتا ہے. ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے تعلیمات اہل بیت کے ذریعے سے دنیا کے سامنے حقائق کو اجاگر کریں، ظالموں کے چہرے سے نقاب ہٹائیں، ورنہ زینبی کردار ہمارے وجود میں نہیں آ سکتا. امانت کرنی ہے، خیانت سے دور رہنا ہے تو زینب کبریٰ کی طریقے سے ظالموں کے چہرے سے نقاب ہٹانا ضروری ہے. آج کے مقتدر، آج کے سرمایہ دار، آج کے مال و اموال رکھنے والے، آج کے شہرت، آج کا استکبار جو بھی مظلوموں کو کچلنا چاہتا ہے، اگر چاہتے ہیں زینبی کردار انجام دینا تو ضروری ہے ان ظالموں کے چہرے سے نقاب ہٹائے جائے. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اور جس کے وجود میں، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایمان کے ذریعے، طہارت کے ذریعے، سلوک عشقی کے ذریعے، بندگی کے ذریعے جس کے وجود میں عزیز مطلق آج ہو جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. اگر سیرت ائمہ پہ چلنے کے بعد، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کے بعد اگر کوئی ملک کا ولی فقیہ اس عزیز کو اپنے وجود میں ڈھال لے، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، خلیج کے ملک ہو، چاروں طرف سے بھی گھیر کے ذلیل کرنا چاہیں، آج بھی اس کا نمائندہ ذلیل نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے. یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ یہ بندگی سے ملی ہے، سیرت زینبی سے ملی ہے، سیرت سید سجاد سے ملی ہے، عاشور سے ملی ہے. لیکن چونکہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اپنے ملکوں میں؟ ہم اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، نہ ہمارے کردار میں، نہ رفتار میں، نہ گفتار میں، نہ بیان میں، نہ نظر میں، نہ لب و لہجے میں، نہ بیان عاشورہ صحیح ہے، نہ بیان زینب صحیح ہے، نہ بیان سید سجاد صحیح ہے. ورنہ ظالم کی کیا ہمت ہے اتنی مضبوط قوم کے سامنے کھڑا ہو جائے. ہماری اپنی مجبوریاں. یہ سیم ایسے ہی ہے کہ جن کیسے غالب ہوتا ہے انسان پر. مولانا جن زدے شدے، وہ صاحب مولوی بھی ہوتے ہیں جن زدہ. میں نے دیکھا ایک مولوی جن زدہ، وہ اتارے گا تو کیا اس پہ جن لگا ہوا ہے. جن زدہ، وہ انسان پر جن غالب نہیں ہوتا، انسان اتنا گر جاتا ہے کہ جن آتا ہے اس کے پاس. ورنہ انسان اگر اس فطرت توحید پر رہے
تو کبھی جن اس پر غالب نہیں آ سکتا. لیکن آج پوری امتیں جن زدہ ہو گئی ہیں، ساری قومیں جن زدہ اس لیے ہو رہی، ہر آدمی تفوع کر رہا ہے، اپنی باتیں کر رہا ہے، ہر انسان اپنی باتیں کر رہا ہے، ہر ایک اپنا راستہ نکال رہا ہے. ہر ایک راستہ وہی نکالے گا جو جن زدہ ہے. اگر واقعاً تعلیمات، آج بہترین فرصت ہے ہم سب کے لیے، قم جیسے سمندر میں رہتے ہوئے چاہیں تو ٹھاٹے مارتا ہوا علم یہاں پہ موجود ہے اہل بیت کا. ہم تربیت بھی اچھی کر سکتے ہیں، تعلیمات اہل بیت بھی پا سکتے ہیں، اور جو قوم پر جن غالب ہوئے ہیں اس کو بھی اتار سکتے ہیں. لیکن کب ہوگا یہ؟ کب ہوگا؟ جب ہم پہ بھی جن نہ آئے. معاف کیجئے گا، کھل کے عرض کر رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا اور 2-4 جملے مجھے مصائب کے پڑھنے ہیں، اور یہ سب سے بڑے مصائب تو یہی ہیں. جب ہم جنوں کی وادی سے خود نکل پائیں، نہ ہمارے ہاں ٹائمنگ ہے، نہ ہمارے ہاں ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ ہمارے ہاں عزت و ذلت کا معیار ہے، نہ ہمارے یہاں علم کی عزت ہے، نہ ہمارے یہاں مستقبل ہے. عجیب ہے، آپ نے کل ہی یا پرسوں یہاں پہ خطبہ سنا ہے، سید سجاد نے اپنی زندگی اور مستقبل کا اعلان کرتے ہوئے یزید کے سامنے کہا، منا مہدیہ ھذہ الامہ سیقتل الجدال، ہمارا مستقبل روشن ہے، تمہارا مستقبل ختم ہے. خود فرمایا ہے، خود فرمایا ہے حضرت نے. کیا ضرورت تھی مہدی کے لانے کی؟ مہدی لائے اس لیے تاکہ مستقبل کو بیان کرے اپنے، بتائے کہ ہم ابتر نہیں ہیں، نہ حسب کے اعتبار سے نہ نسب کے اعتبار سے. ابتر وہ ہوتے ہیں جو توحید کی راہوں سے فاصلہ پا جاتے ہیں. اور بس آخری جملہ عرض کروں، آپ پورے خطبے کو دیکھیں، اتنا انا بولا، انا ابن فلا، انا ابن فلا، انا 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 انا، اتنا انا بولا دربار یزید بھی لرزنے لگا. سلطان کے تخت کے پائے چولے ہلنے لگی، اس لیے کہ یہ معمولی انا نہیں ہے، یہ توحیدی انا ہے. یہ معمولی انا نہیں، بہرحال آپ لوگوں نے سنا ہے. لیکن اگر چاہتے ہیں میری اور آپ کی انا بھی توحیدی ہو جائے، جس کی انا سے وقت کا استکبار ہل جائے، ضروری ہے کہ سیرت زینبی اور سید سجاد پہ چلنا پڑے گا. اور ضروری ہے تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو احیاء اور زندہ کرنا پڑے گا، زحمتوں کے ذریعے، محنتوں کے ذریعے، طہارتوں کے ذریعے، بندگی کے ذریعے سے، توفیق الہی کے ذریعے سے. اور یہ راہ چنان رو کے راہ روان رفتن، یہ علم ایسے ہی نہیں ڈالے جاتے. علم کے لیے قلب کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، لائق استاد کے پاس جاتا ہے، ادب سے تلمس کیا جاتا ہے. جب تک یہ ذمہ داریوں پر ہم اپنے عمل نہیں کریں گے، پوری زندگی بھی غفلت میں گزر سکتی ہے. یہ مت سوچئے 1 گھنٹے کی غفلت، 2 گھنٹے کی غفلت، 1 دن کی غفلت، 2 مہینے کی. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، پیغمبر نے فرمایا پوری زندگی انسان غفلت میں ہے، جب مرے گا تو تب سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہوا، کیسے گزر گئی زندگی. غفلتوں سے نکلیں، ذمہ داریوں کا احساس کریں. ہمارے پڑوس میں، گھروں میں، محلوں میں، پڑوس میں ظالم پہ ظالم موجود ہو رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں. ہمیں اپنا مقابلہ کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، مستضعفین کا ساتھ دینا ہے، اس زمینے کو فراہم کرنا ہے جہاں عادل مطلق آئے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم تربیت اپنی نہ کریں، اور جب اپنی تربیت کریں گے تب قوم کی تربیت ہوگی. ہم کب تک اپنے وقت کو ضائع کرتے رہیں گے؟ کب تک ایک گلی سے اس گلی میں، اس نانوائی سے اس نانوائی کے پاس، یہاں سے وہاں، اس کی باتیں، اس کی رات بھر بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے. ایسے تو کام نہیں چلے گا. اگر چاہتے ہیں سفیر حسینی بننا، سفیر سید سجاد بننا، اگر چاہتے ہیں وقت کے ظالم کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں وقت کے سفیر حسینی کا ساتھ دینا، اگر چاہتے ہیں پاکیزہ رہبر کا ساتھ دینا، ضروری ہے عقلانیت کے ساتھ دین کی تبیین کریں، دین کو سیکھیں، دین کو آگے بڑھائیں. اسی وقت ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. زینب کبریٰ سے اگر ہم وفادار ہیں تو ضروری ہے تعلیمات زینب کبریٰ کو آگے بڑھائیں، اس انداز کو، اس بیان کو، ان تعلیمات کو، ان پاکیزہ ہستیوں کے کردار کو آگے بڑھائیں. زینب کبریٰ کہیں پہ بھی آپ کو تاریخ میں، بس آخری جملے عرض کروں، کہیں پہ بھی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ رسمی طور پہ دربار میں روئی ہو زینب کبریٰ. عجیب ہے، عجیب ہے. رسمی طور پہ جب بھی ظالم کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اس اقتدار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. لہذا وقت کا حاکم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، یہ کون ہے مستنکرہ و مستکبرہ؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟
اس لیے کہ یہ ذوات وہ ہیں کہ جو ظالم کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں، لیکن کس بھائی کے سر کو دیکھ رہی ہیں؟ جناب شہاب الدین مرعشی سے ہے یہ واقعہ۔ جناب جب زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی، آپ کو پیغمبر اسلام نے اپنا دست مبارک پہ لیا، آنکھیں نہیں کھولی، پھر بابا نے لیا تب بھی آنکھیں نہیں کھولی، مادر گرامی نے ہاتھوں پہ لیا تب بھی آنکھیں نہیں کھولی، بھیا حسن نے، لیکن جیسے ہی حسین کے ہاتھوں پر آئی آنکھیں کھل گئی۔ آنکھیں کھول دی زینب، کیوں؟ آپ تو ابھی دنیا میں آئی ہیں، ایسی معرفت رکھتی ہیں بھیا کی، کیسی معرفت رکھتی ہیں، لیکن وہ جملہ تو دیکھیں، کربلا میں 11 محرم کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آنتا اخی و ابن امی۔ کیا زینب نے بھائی جان کو نہیں پہچانا تھا؟ جب ولادت کے وقت حسین کو پہچان رہی ہیں اور ہاتھوں پر آ کر فوراً آنکھیں کھول دے رہی ہیں، کیا وہ بھائی کو سر سے پہچانیں گے، لباس سے پہچانیں گے؟ نہیں۔ پھر کیا دیکھ رہی تھی 11 محرم کو؟ زینب کبریٰ کیا دیکھ رہی تھی حسین کے لاشے پر؟ پوری توحید نچھاور ہو رہی تھی۔ جس حسین نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، وہاں پہ اللہ نے سب کچھ حسین کے حوالے کر دیا ہے۔ حسین جیسے ہی بھیا کے ہاتھوں پر آئی آنکھیں کھل گئی ہیں، لیکن ایک وقت وہ آیا جیسے زینب سامنے آئی حسین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ذہن پہنچ گیا آپ کے کب کی بات کر رہا ہوں؟ دربار یزید میں سربرہنہ زینب آئی، حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بند ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو آنا شروع۔ جانتے ہیں بھائی بہن میں کتنی محبت تھی؟ بہت سارے چہرے میں ایسے دیکھ رہا ہوں جو بہت نئے آئے ہوئے ہیں ادھر ایک سال کے اندر، ممکن ہے کربلا گئے ہوں گے، خدا ہم سب کو دوبارہ کربلا بلائے۔ میں 2-3 جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن دل کھول کے پڑھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ جب آپ کربلا پہنچیں گے، یہ قبر امام حسین ہے، تعویذ امام حسین، قبر تاریخ میں ہے۔ امام سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بابا کی قبر کہاں پہ بنائی؟ کہا وہاں پہ جہاں پر میرے بابا گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں۔ لیکن میں جب پہلی مرتبہ گیا تو ایک کونے میں جب گیا، لوگ زیارت کر رہے تو کیا دیکھا؟ وہاں پر وہ جگہ جہاں پر حسین کو ذبح کیا گیا ہے۔ تیار ہو گئے آپ لوگ رونے کے لیے؟ جتنا رو سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی بہن میں کیا محبت ہے۔ سمجھ میں نہیں آ میری کہ یہاں پر دفن کیوں ہے، ذبح وہاں پہ کیوں ہے، لیکن دیکھا میں نے، امام سجاد نے فرمایا میں نے بابا کو وہاں پہ دفن کیا جہاں پر گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تو پھر یہ جگہ کیسی ہے؟ جب کتابوں میں دیکھنا چاہا تو مجھ کو وہاں پہ یہ ملا، جب حسین زمین پر گر گئے، تیروں میں چھنی تھے، کسی کو پتہ نہیں حسین زندہ ہے یا مر گئے۔ آنکھیں بند تھی امام حسین کی، 30,000 کا لشکر تھا اشقیاء کا، کسی میں اتنی جرات نہیں تھی پاس جائے حیدر کرار کے بیٹے کے، لیکن یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے حسین زندہ ہے یا مر گئے، کھلبلی ہے، کیسے پہچانے؟ ایک شقی نے مشورہ دیا، سب مل کے زینب کے خیمے کی طرف چلو۔ پورا لشکر خیمے زینب کی طرف چلو۔ اگر حسین زندہ ہوا، تاریخ میں ملتا ہے لشکر نے جیسے ہی چہرہ اپنا خیمہ گاہ زینب کی طرف پھیرا، حسین کی آنکھیں کھلی، کونیوں کے بل چلنا شروع کیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ حریم رسول اللہ ہے۔ آؤ حسین زندہ، ارے جب تک حسین زندہ ہے زینب کے خیمے کی طرف بچ، کونیوں کے بل چل رہے ہیں۔ حسین چلا ہوا قافلہ واپس آیا۔
کس کس کے مسائب پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ کہاں سے پیش کروں؟ جملہ سنیں گے؟ 12 امام سجاد سے بھی منسوب ہیں یہ ایام، انہی کے منسوب ہیں۔ 12 محرم کو جب سید سجاد لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے، جملہ سنیں، بنی اسد کی قوم آئی مدد کر رہی تھی، 2 لاشیں ایسے ہیں جس کو سید سجاد نے دفن کیا ہے، اور بنی اسد کی قوم سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، خود دفن کروں گا بابا کو اور چچا جان کو۔ پاس نہیں آنے دیا، کہا میری ساتھ ہیں مدد کرنے والے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ بس جملہ یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں، بابا کے لاشے کو قبر میں اتارا، کیسے اتارا ہوگا مجھے نہیں پتا، خود بھی قبر میں اتر گئے۔ راوی کہتا ہے کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر چیخ مار کے روئے، لاشے پہ گر گئے۔ اس کے بعد کچھ نہیں کہتا کہ ایسا ہوا کیوں، لیکن میں بتاؤں جو میرا ذہن کہتا ہوا اس لیے ہوا ہوگا چونکہ جیسے ہی قبر میں لاشے کو اتارا ہوگا شرعی مسئلہ یاد آیا ہوگا، چہرہ قبلہ رو ہونا چاہیے۔ اے بابا آپ کا چہرہ ہی نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایام عجیب ایام ہیں، زینب کبریٰ کے مصائب پڑھوں، سید سجاد کے مصائب پڑھوں۔ نعمان کہتا ہے ہمیشہ پڑھتا ہوں یہ مصائب عجیب ہیں، کہا آقا آپ ہمیشہ شام شام کیوں کہتے ہیں؟ الشام الشام، کون کہہ رہا ہے یا شام؟ میں نہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے 32 برس کے چچا کے بازو کٹے ہیں، 18 برس کے کڑیل جوان عباس کے سینے پہ، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہے، جس کے بابا جس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے ہیں، جس کے سامنے خیموں کو جلا دیا گیا ہے، جس تاریخ میں ملتا ہے جب بھی چھوٹا بچہ دیکھتے تھے سید سجاد چیخ مار مار کے رویا کرتے تھے، علی اصغر کو یاد کر کر کے روتے تھے، پانی دیکھتے تھے تب روتے تھے۔ لیکن نعمان نے کہا آقا آپ الشام الشام کیوں کرتے ہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں 7 مصیبتیں شام میں ایسی پڑی ہیں کہ جس کے سینہ پھٹ جاتا ہے۔ کہا آقا وہ کیا ہے؟ کہا جب ہم کو شام لے جایا گیا، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہمیں پوری گلیوں میں پھرایا گیا، اور دوسری مصیبت تم سمجھتے ہو؟ میرے بابا کے سر کو، چچا کے سر کو زینب کبریٰ کے سامنے ام کلثوم کے نیزوں پہ اچھالا جاتا تھا، سکینہ اور فاطمہ کے سامنے علی اکبر کے سر کو اچھالا جاتا تھا۔ تیسری مصیبت یہ ہے جب بھی ہم یہودیوں کے مسیحیوں کے گلیوں سے گزرے تو وہاں پہ اعلان کیا یہ وہی ہیں جن کے بڑوں نے تمہارے بڑوں کو قتل کیا، ارے ان کی خواتین نے چھتوں سے آگ پھیرنا شروع کی، گرم پانی ڈال میرا سر جلتا رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ حضرت نے بار بار یہی فرمایا ہمیں ایسے بازار میں لے جایا گیا جہاں پہ بچوں کو غلامی اور کنیزی میں بیچا جاتا تھا، یہ تو ہمارا مقدر تھا کہ ہم نہیں ایسا نہیں آیا۔ پھر فرمایا ہم 1 رسی تھی 12 گلے تھے۔ جانتے پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا میرے بابا کا لسر تھا، شقی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کبھی لبوں پہ مارتا تھا کبھی دانتوں پہ مارتا تھا۔ سید سجاد پوری عمر ایسے ہی روتے رہے، پوری زندگی 34 سال 35 سال بابا کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے 18 بنی ہاشم چلے گئے، بار بار روتے رہے، روتے روتے دنیا سے رخصت کر گئے۔ اب امام باقر ہیں، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، امام باقر ہیں، غسل دے رہے ہیں، چیخ مار کے روئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آقا چیخ مار کے کہ گلے پہ خاردار ٹوک کا نشان، کمر پہ پشت پر تازیانوں کے نشان، بازوؤں میں رسن کے نشان۔ جب نشانوں کو بتایا میں کہوں گا آقا اپنے جد امجد سے پوچھئے جب دادی کو غسل دے رہے تھے سینہ زخمی تھا،
پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بازوؤں پہ برم تھی، ارے غسل نہیں دے رہے تھے بلکہ مصائب کا مرور کر رہے